OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یا تنظیم تعاون اسلامی ساؤتھ ایسٹ ایشیا، برصغیر پاک و ہند اور ساؤتھ امریکا کے 57 مسلمی اکثریت رکھنے والی آبادی ملکوں کے اتحاد ہے۔ دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفاد کے لیے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ 21 اگست 1969 کو آسٹریلوی مسیحی مائیکل روہان نے یروشلم میں مسجد اقصی میں خطبے کے لیے رکھے گئے صلاح الدین ایوبی کے 800 سال پرانے ممبر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں مسجد کی قدیم عمارت کے چھت کو کافی نقصان پہنچا۔ اسلامی دنیا نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیا۔ فلسطین کے مفتی اعظم نے اسے جیوش کرائم کہہ کر پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو نصیحت کی عالمی اجلاس منعقد کریں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایسے واقعات کے لیے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدام کریں۔ فلسطین کے مفتی اعظم کے اپیل کے جواب کے اندر مراکش کے شہر میں 24 مسلم اکثریتی ملکوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے، جن میں سے زیادہ تر ان ممالک کے سربراہان۔ 1972 کے اندر OIC کا ایک باقاعدہ تنظیم کے طور پر قیام عمل میں لایا گیا، جس کا ہر سال وزراء خارجہ کا اجلاس اور ہر 3 سال کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہونا طے پایا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تنظیم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور اپنے مسائل کے حل کے لیے سوائے اجلاسوں کے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے ایک موقع کے جب مسلمانوں کے اس اتحاد کو دیکھ کر خود کو سپر پاور کہلوانے والا امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہیں اپنا وجود اور مستقبل اندھیرے میں نظر آنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تمام مسلمان سلطنت عثمانیہ کے دور کی طرح ایک اتحاد بن کر عالمی طاقتوں کے غرور کو توڑ کر ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اور یہ موقع تھا پاکستان کے لاہور کے اندر 1974 کے اندر ہونے والے OIC کا اجلاس کا، جس کی قیادت اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس اجلاس کے بعد امریکہ CIA ایسی خطرناک آپریشن شروع کیا کہ اس اجلاس کے اندر شامل ہونے والے ہر ایک مسلم حکمران کو چن چن کر عبرتناک طریقوں سے قتل کروایا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ایک مسلم ممالک کو اندر سے توڑ کر اتنا انسٹیبل کر دیا کہ وہ اپنے اندر کے مسائل سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ 22 فروری 1974 کو لاہور شہر کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے سربراہی کے اندر OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، یعنی ملکوں کے وزراء خارجہ کا نہیں بلکہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا اور وہ خود کو مسلم امت کا لیڈر اور امریکہ سوویت یونین کے بعد یہ تیسری بڑی طاقت سمجھنے لگے تھے۔ 1974 شہر لاہور کے اندر جشن کا سماں تھا، کیونکہ مسلم دنیا کے مشہور لیڈر لاہور پہنچ ہی رہے تھے، مگر اسے اس بات سے انجان تھے کہ ان کا مستقبل کتنا خوفناک ہونے والا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سپر پاور کو للکارا اور اگلے کچھ سالوں کے اندر ان کی CIA کے ہاتھوں خوفناک موت کی خبریں دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کانفرنس کے سب سے اہم کردار شاہ فیصل آف سعودی عربیہ کو 25 مارچ 1975 کو صرف 1 سال کے بعد ان کے خود کے بھتیجے نے قتل کر دیا اور اسے حکومت سے بغاوت کا نام دیا، جسے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاہ فیصل OIC کے اندر ایک اہم پلیئر تھے۔ ایسا لگتا تھا شاہ فیصل دل سے مسلمانوں کی حالت بدلنا چاہتے تھے۔ شاہ فیصل کے قتل کے 5 ماہ کے بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی باری آئی اور 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش کے اندر مارشل لا لگ گیا اور فوج نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران صدارتی بلڈنگ میں گھس کر فوجی جوانوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، سوائے ان کی ایک بیٹی حسینہ واجد اور ان کے بہن شیخ ریحانہ کو چھوڑ کر، جو کہ اس وقت جرمنی کے اندر موجود تھی۔ اور اس کے بعد باری آئی ذوالفقار علی بھٹو کی، جن کے عدالتی قتل سے تو ہم سبھی لوگ واقف ہیں، مگر بھٹو کا کردار مسلم دنیا کے ملکوں کو اکٹھا کرنے کے اندر سب سے اہم تھا۔ حالانکہ اس وقت 1971 کے انڈیا سے جنگ ہارنے اور ملک ٹوٹنے کے بعد پاکستان اپنا مقام مسلم دنیا کے اندر کھو چکا تھا۔ بہت جلد ہی بھٹو کی سفارتی قابلیت کی وجہ سے ایک بار پھر سے پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ 1977 کے الیکشن کے اندر ان کی پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، مگر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسی نے بھٹو پر محمد قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا کر 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی کی سزا دے دی۔ مصر کے صدر انور، جو کہ کانفرنس کے اندر شریک تھے، انہیں ملٹری کے اینول پریڈ کے دوران ایک جہادی نے، جو کہ پہلے مصر کے فوج کا حصہ تھا، اس نے قتل کر دیا۔ فلسطین کے صدر یاسر نے لاہور کے اس کانفرنس کے اندر شریک تھے۔ 2004 کے اندر اسرائیلی ایجنسی نے انہیں زہر دے کر قتل کروا دیا۔ لیبیا کے صدر محمد قذافی کا بھی اسی کانفرنس کے بعد عبرتناک انجام۔ انہیں ان کے ملک کے اندر نیٹو اتحادیوں نے ان کے نازک حصوں پر گولیاں مار دی اور سر میں گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا، جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے گٹر کے پائپ کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ مسلسل کہتے رہے، بچوں حقیقت آپ نہیں جانتے، ظلم مت کرو، اللہ بھی ظلم کرنے والوں کو لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔